اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر انا بے شک اہل الکتابی اہل کتاب ولو ان اہل الکتابی اور اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا تو ہم ضرور مٹا دیتے لکفرنا تو ہم ضرور مٹا دیتے انہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہ. فرمایا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم جنات میں النعیم نعمتوں والی جنات میں جنتوں میں ہم ضرور انہیں داخل کرتے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں جو اللہ تعالی نے یہودیوں کی نصرانیوں کی اہل کتاب کی ان کی بیماریاں ذکر کی ہیں، اب ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اس کا علاج بتایا ہے کہ وہ جو ایمان کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے کلام کے خلاف جو سازشیں کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، وہ اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں اور انہیں اللہ کی رحمت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو پہلا اللہ تعالی نے علاج بتایا کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، یعنی جو تعلیمات ان کی طرف اتاری گئی ہیں اس پر ایمان لے آئیں. تورات پر کما کو ایمان لے آئیں، زبور پر ایمان لے آئیں، انجیل پر ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان لے آئیں. جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان لے آئیں. فرمایا یہ سادہ سا مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے، یہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور گمراہی خرید رہے ہیں، جہنم کا سودا کر رہے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ان کے پاس سادہ سا ایک ان سے مطالبہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. اور دوسرا فرمایا واتقوا اور تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں. تقوی کا عام مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان کاموں سے بندہ رک جائے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، ان پر عمل کرے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر اس کے بدلے میں ان کو انعام بھی ملتا. وہ فرمایا لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ مٹا دیتے. تو جو نامہ اعمال میں ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں، ان کی خطائیں، ان کی لرزشیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں، فرمایا یہ سب کچھ ہم مٹا دیتے. اور ساتھ دوسرا انعام بیان فرمایا وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور فرمایا اور ضرور ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے. صرف دو چیزوں کا ان سے مطالبہ ہو رہا ہے، ایک وہ ایمان لے آئیں اور دوسرا تقوی اختیار کر لیں. تقوی کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے اور ایمان وہ ایمانیات کا تعلق ہے. تو فرمایا یہ ایمان اور تقوی کے جامع ہو جائیں تو ان کے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور ان کو جنت بھی نصیب ہو جائے گی. پھر آگے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 ولو اور اگر انہم
अन्ना बेशक हम वो अकामू कायम करते तौरात वल इंजील और इंजील, और अगर वो लोग तौरात और इंजील कायम कर देते यानी इसका निफाज कर देते, वमा और जो कुछ उनजिला नाजिल किया गया इलैहिम तरफ उनके मिर रब्बिहिम उनके रब की, और जो कुछ उनकी तरफ उनके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसको नाफिज कर देते, कायम कर देते। लअकलू ला जरूर, अकलू वो खाते, लअकलू तो वो जरूर खाते, मिन फौकीहिम अपने ऊपर से, मिन से फौकीहिम ऊपर से अपने, तो वो अपने ऊपर से जरूर खाते, वमिन और से ताहती नीचे, अर्जुलिहिम पाँव के अपने, और अपने पाँव के नीचे से भी खाते। लअकलू मिन फौकीहिम व मिन ताहती अर्जुलिहिम, तो वह अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से जरूर खाते। मिनहुम उनमें से, उम्मतुम एक ग्रोह है, मुक़तसिदतुन मियाना रो, उनमें से एक ग्रोह मियाना रो है यानी इत्तेदाल पसंद है। व कसीरुन और बहुत से, मिनहुम उनमें से, साआ बहुत बुरा, माँ जो यामलून वो करते हैं, व कसीरुम मिनहुम साआ मा यामलून, और उनमें से बहुत से लोग बहुत ही बुरा करते हैं, बुरे अमाल करते हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला ने उनसे तीसरी चीज का मुतालबा किया, अल्लाह की रहमत पाने के लिए उसकी तरफ से इनामात, इकरामात, नवाज़शात, मेहरबानियां, रहमतें पाने के लिए अल्लाह ताला ने पिछली आयत में दो चीजों का जिक्र किया और इसमें मजीद तीसरी चीज का जिक्र किया। फरमाया अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील और जो कुछ इनकी तरफ इनके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसको कायम करते, यानी उसका अपने मुआशरे में निफाज करते, ना इन किताबों के अहकाम में तब्दीली करते, ना तहरीफ करते, ना इनमें रद्दो बदल करते, ना इनमें मौजूद अहकाम को छुपाते, ना रिश्वत लेकर इनको बेचते, बल्कि जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया, जैसी तालीमात उतारी, ये इनको मिन्नो अन्नाफिज कर देते, अपने मुआशरे में इसका निफाज कर देते। तौरात और इंजील तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान फरमा दिया, और इसमें फरमाया वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो कुछ इनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है। इसमें जो बाकी किताबें हैं, जो तौरात ज़बूर, जो तौरात और इंजील में है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में जो और किताबें हैं, इससे मुराद वो है जो बाकी सहीफे जो बाकी अंबिया किराम पर उतरे। उनमें हजरत यस्इया उनका सहीफा, इसी तरह हजरत हबकूक उनका सहीफा, और इस तरह हजरत दानियाल के सहीफे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो ज़बूर उतरी वो किताब। तो फरमाया तौरात और इंजील और जो कुछ बाकी सहीफे इनकी तरफ नाजिल हुए, ये इनको मिन्नो अन्नाफिज कर देते, इनके अहकाम में रद्दो बदल ना करते, इनमें तब्दीलियां ना करते, इनके अहकाम को ना छिपाते, और रिश्वत लेकर अहकाम को ना बेचते। तो फिर क्या होता? अल्लाह ताला ने यहां भी फरमाया इनाम के तौर पर, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, तो वो जरूर अपने ऊपर से भी खाते और नीचे से भी खाते। ऊपर से खाने से मुराद ये है कि अल्लाह की तरफ से इन पर रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते, इन पर रहमत की बारिश होती, रहमत की ठंडी हवाएं चलती, और मौसम खुशगवार इन्हें नसीब होता। ये ऊपर से, केवल ऊपर से भी खाते, और नीचे से खाने से मुराद है कि इनके हरे भरे खेत पैदा होते, फसलों में हरियाली होती, फल फूल उगते,
اور انہیں وافر اناج نصیب ہوتا، وافر اناج نصیب ہوتا، پھل نصیب ہوتے، تو اس کے لیے شرط کیا لگائی کہ یہ تورات، انجیل اور اللہ کے اتارے کے صحائف کو نافذ کرے، صحائف کو نافذ کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے ایمان اور تقوی کا ذکر کیا اور اس میں بیان فرما دیا کفارہ سیئات، ان کے گناہوں کا کفارہ، اور ساتھ جنت میں داخلے کا باعث۔ ایمان اور تقوی سے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے۔ اور جب اللہ کی اتاری گئی تعلیمات کو نافذ کر دیں، اس کے احکام کو نافذ کر دیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنی قوم میں، عوام کے اندر چوری کے احکام ہیں، سود کے بارے میں احکام ہے، شراب کے بارے میں احکام ہے، بدکاری کے بارے میں احکام ہے، سزائیں ہیں، حدود ہیں، تعزیرات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق ہے، خرید و فروخت کے متعلق ہے، نکاح اور طلاق کے متعلق ہے، یہ سارے احکام فرمایا اگر یہ معاشرے میں نافذ کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اوپر سے بھی برکت نصیب ہوتی ہے، اوپر سے بھی یہ کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی لیسن ہے۔ ہم جو اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں، اپنی اقوام کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں غربت کا دور دورہ ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، فقر و فاقہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور فقر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے احکام کو کما حق نافذ نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کے احکام کو کما کو نافذ کرتے تو یہاں کوئی ظالم نہ ہوتا، یہاں کوئی جابر نہ ہوتا، یہاں فسادی نہ ہوتا، یہاں لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا نہ ہوتا، اور یہاں عادل منصف ہوتے، انصاف کرنے والے حکمران ہوتے، اور انصاف کرنے والی عدالتیں ہوتی، جج ہوتے۔ جب ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں اللہ کے احکام کی ترویج ہو رہی ہو اور اللہ کے احکام کو نافذ کیا جا رہا ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ میں اس سے مراد جو علماء، تنگ نظر جو علماء ہے، متشدد علماء ہے، جو مولوی حضرات ہے، جو قرآن کی سنت کی تنگ نظری سے، تشدد سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ منو ان اس کی اسپرٹ کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کی روح کے ساتھ اس کو نافذ کرنا، اس میں خیر و برکات نصیب ہوتی ہے، آسمانی بھی اور زمینی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، اور پھر فرمایا منہم امت مقتصد، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، یعنی جن بستیوں پر عذاب آیا اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور وہ تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں اتار دیتے، آسمان سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے ان کے لیے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس طرح سورۃ الطلاق، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ الجن میں وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور کثیر پانی سے سیراب کرتے۔
یہ سورۃ الجن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے سے زمینی اور آسمانی برکات حاصل ہوتی ہیں. پھر آگے فرمایا منہم، ان میں سے امت مقتصدہ، بعض لوگ میانہ رو ہیں، ان میں بعض لوگ معتدل بھی ہیں، میانہ رو بھی ہیں. یعنی اہل کتاب میں جس طرح یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام ہوئے اور باقی یہودی ہوئے جو مسلمان ہو گئے، اور عیسائیوں میں حضرت نجاشی وہ مسلمان ہوئے، جو شاہ ابشا تھے وہ مسلمان ہو گئے. اس کے علاوہ بھی بعض اور بھی مسلمان ہو گئے، اور بعد میں بھی مسلمان ہوتے رہے، آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں. یورپین کنٹریز میں بھی بہت سے لوگ کرسچین، جیوز مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی بعض لوگ ہو جاتے ہیں مسلمان. تو فرمایا ان میں بعض لوگ میانہ رو بھی ہیں، معتدل ہیں، اقتدار پسند بھی ہیں، جو متعصب کافروں کی طرح نہیں ہوتے. اور آگے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ بہت برا کام کر رہے ہیں. یعنی میانہ رو تھوڑے ہیں، معتدل مزاج تھوڑے ہیں، لیکن جو کثرت سے ہیں وہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ برائی پر آمادہ ہیں اور برائی کی طرف مائل ہیں اور برے کام کر رہے ہیں. معاشرے میں فطران فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف اکسا رہے ہیں، فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے احکام سے بھاگ رہے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں جو برا کام کر رہے ہیں، برائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی کی ترویج کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا، اے الرسول، رسول، یا ایھا الرسول، اے برگزیدہ رسول، بلغ، آپ پہنچا دیں، ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، من ربی کا آپ کے رب کی جانب سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے برگزیدہ رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے. وَإِن، اور اگر، لم نہ تفعل آپ نے کیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما تو نہ بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالت پیغام ہو اس کا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رب کی رسالت، رب کا پیغام نہ پہنچایا. واللہ، اور اللہ، یعصم حفاظت فرمائے گا کا آپ کی، من الناس لوگوں سے، اور اللہ لوگوں سے، مہالک لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. انا، بے شک اللہ لا یہدی، لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الکافرین کافروں، بے شک اللہ کافر قوم کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یا راہ ہدایت نہیں دکھاتا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت بیان فرمایا ہے. منصب رسالت کی ذمہ داری اور آپ کی جان کی حفاظت اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے تو کہیں کثرت سے، کہیں یا ایھا النبی فرمایا ہے اور کہیں یا ایھا الرسول فرمایا ہے. باقی انبیاء کرام کو جو قرآن مجید میں کثرت سے اللہ تعالی نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ یا موسیٰ، وہ ان کا نام لے کر اختیار کیا ہے، نام لے کر اللہ تعالیٰ بلاتے رہے. اور جب اپنے حبیب کو بلایا قرآن میں
تو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول اس طرح خطاب کیا ہے. اور قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کہہ کر آپ کو خطاب نہیں کیا، آپ سے مخاطب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام قربت ہے یہ اس وجہ سے ہے، مقام محبوبیت یہ اس وجہ سے ہے. تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے برگزیدہ رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ وہ پہنچا دیں. یعنی یہ پورا کا پورا قرآن مجید جو رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، یہ آپ کا منصب رسالت ہے، آپ کی رسالت کی ذمہ داری ہے، کیا وہ پورے کا پورا سب کا سب آگے پہنچا دیں، مخلوق تک تبلیغ کر دیں، مخلوق تک تبلیغ کر دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رب کا پیغام نہ پہنچایا، نہیں پہنچایا. مطلب یہ کہ آپ کے یہ منصب رسالت ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو رہے ہیں آپ وہ ذمہ داری سے لوگوں تک پہنچا دیں. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے منصب رسالت ادا نہیں کیا. منصب رسالت کی اتنی باری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اور جیسا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا آپ نے ویسا ہی پہنچا دیا، آپ نے ویسا ہی پہنچا دیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا. میں جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ سے کچھ چھپا لیا ہے تو فرمایا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، جھوٹا بہتان باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا آپ وہ پہنچا دیں. اگر آپ نے نہ پہنچایا بالفرض تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا. تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 177، اور صحیح البخاری میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4855. پھر ایک اور حدیث مبارک بھی ہے، وہ بھی صحیح البخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,14,000 صحابہ کرام جمع تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آخری اور پہلا حج آپ نے کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. تو اس موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ 3 بار 2 یا 3 بار آپ نے صحابہ سے فرمایا، پوچھا کیا میں نے پیغام نہیں پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تو خبردار غور سے سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو یہاں موجود ہے
وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے. یعنی جو کچھ میں نے تمہیں پیغام پہنچایا تبلیغ رسالت کی ہے، فرمایا یہ تم اب اگلی نسلوں تک پہنچا دو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف چہرہ کر کے یہ الفاظ بھی بولے، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا. یہ بھی آپ نے ارشاد کیا. اور ایک حدیث میں حضور نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، فرمایا تمہیں میری طرف سے اگر ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، عالم انسانیت تک پہنچا دیا، اور آگے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ حضور خاتم النبیین آخری نبی ہے. آگے تبلیغ دین کی ذمہ داری یہ علماء کرام اور امت کی ہے کہ امت اس دین کو سیکھتے جائے اور اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کرتی جائے، اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کرتی جائے. اور پھر آگے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی جان کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے مظالم آپ پر ہوتے رہے، صحابہ کرام پر کتنے ظلم ہوتے رہے. اسی طرح مدینہ شریف میں بھی ہوتے رہے کئی جنگیں آپ کے اوپر مسلط کی گئیں. تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کی جان کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لی. فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا کام ہے تبلیغ رسالت کرنا، جیسے احکام پہنچائے جا رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دیں. واللہ یعصمک من الناس، جتنے بھی محالف لوگ ہوں گے اللہ آپ کو ان محالف لوگوں سے آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا، ان محالف لوگوں سے اللہ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. اس پر بھی احادیث مبارکہ ملتی ہے. ام المؤمنین، یہ یعنی جب اللہ تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی تو اس وقت کے بارے میں حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا، کوئی نیک شخص صالح بندہ آج رات میری حفاظت کرتا. تو پھر بیان کرتے ہیں اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی ہتھیاروں کی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا میں سعد ہوں، یا رسول اللہ میں سعد ہوں، یعنی حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ وہ حفاظت کے لیے آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں سعد ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے ہراٹوں کی آواز سنی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2885، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2410. تو جب تک حضور کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے نہیں لی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ آپ کے خیمہ کے گرد آپ کی حفاظت کی، آپ کے محافظ کی اور سیکورٹی گارڈ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی عالم دین کو، کسی مبلغ کو یا کسی بھی مصلح کو اگر اپنی جان کا خوف ہو تو وہ اپنی سیکورٹی کے لیے کوئی محافظ سیکورٹی گارڈ رکھ سکتا ہے. یہ حضور کی سنت ہے. اور پھر یہ کیسا منسوخ ہوا، اس بارے میں بھی ایک روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں میں سے تھے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، یعنی آپ کے سیکورٹی گارڈ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے انتظام کو ترک کر دیا. یعنی آپ نے پھر حفاظت پر مامور اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا. یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 3534. اور پھر ایک حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بندہ حفاظت سر انجام دیتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، یہی سورۃ المائدہ آیت نمبر 61. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ سے اپنا سر اقدس باہر نکال کر فرمایا، اے لوگوں واپس چلے جاؤ. یعنی جو باہر سیکورٹی گارڈ تھے، آپ کی حفاظت پر مامور تھے، آپ نے ان سے فرمایا واپس چلے جاؤ، بے شک اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3057، حدیث نمبر 3057. اور بعض اوقات ایسا معاملہ بھی ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ سے واپس آئے تو آپ ایک درخت پر آرام کرنے کے، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ کرام بھی آرام فرمانے لگے. اسی دوران ایک دشمن شخص آ گیا، عرابی، اس نے آپ کی تلوار تھام لی، اور جب وہ صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اس شخص نے میری تلوار لے لی. صحابہ سے بیان فرمایا جب میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، سونتی ہوئی تھی. مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ عرابی کہنے لگا آپ کا دشمن، کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو فرمایا میں نے کہا اللہ. فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. وہ یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ. تو اسی وقت اس کے تلوار سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. تو آپ نے فرمایا وہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4135، حدیث نمبر 4135. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بیان فرمایا، اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو کافی لوگ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اور جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، ایمان کی روشنی پا لیتے ہیں، اپنے دلوں میں ایمان پختہ کر لیتے ہیں، انہیں ہدایت بھی مل جاتی ہے، انہیں ہدایت بھی مل جاتی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 68. اس میں فرمایا کل فرما دیں، اے بھی فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم تم نہیں ہو، علی پر شیئن کسی چیز کے، لستم علی شیئن، اے اہل کتاب تم دین میں سے کسی چیز پر نہیں ہو، حتی یہاں تک کہ تقیمو تم قائم کرو، نافذ کرو، التورات تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، الیکم طرف تمہارے، من ربکم جانب سے تمہارے رب کی. فرمایا تم دین میں اس وقت تک کچھ نہیں ہو جب تک تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو نافذ نہ کرو. اس وقت تک تم دین میں کچھ نہیں ہو. پھر آگے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، وَلَا يَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور بڑھا دے گا، کثیراً
بہت سو کو منہم ان میں سے، ماں جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی جانب سے، طغیانن سرکشی، و کفرن اور کفر میں۔ فرمایا اے حبیب جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل ہوا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا، سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا۔ فلا پس نہ، تاسا آپ افسوس کریں، الا اوپر، القوم الکافرین کافی لوگوں کے، فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں، اب گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پھر اہل کتاب کو نصیحت کی ہے، پھر اہل کتاب کو نصیحت کی ہے۔ فرمائے اہل کتاب تمہارا عمل کسی شمار میں نہیں ہے، اور تمہارا عمل کسی شمار میں نہیں ہے، تم دنیا میں جتنی مرضی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر لو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر لو، اپنے مال ویلفیئر کے کاموں پر خرچ کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کیا، انہیں خبردار کیا ہے، فرمایا تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا حال کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز بھی تمہارا دین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، چاہے تم اپنی زبان سے یسوع مسیح پکارتے رہو، اور چاہے تم جیسس پکارتے رہو، موسیس پکارتے رہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے رہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے رہو، اور گرجا گھروں میں جاتے رہو، سینیگاگ میں جاتے رہو، اپنی عبادت گاہوں میں جاتے رہو، ٹیمپلز میں جاتے رہو، تو فرمایا تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں، کب تک؟ جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے نافذ نہ کر دو، یعنی تم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو صرف عبادت تک محدود نہ کرو، جس طرح بعض کرسچن آج بھی کرتے ہیں اور یہودی بھی کرتے ہیں، تم مذہب کو، اپنے دین کو عبادت گاہ تک محدود نہ کرو، فرمایا اس وقت تک تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تمہاری طرف، اسے نافذ نہ کرو، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں۔ جب تم اس پر عمل کرو گے، اسے نافذ کرو گے، تب تمہارا دین کے ساتھ لنک بنے گا، تب تمہارے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ان کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ یعنی یہ دیکھیں یہ آیت، یہ الفاظ جس طرح آیت نمبر 64 میں بیان ہوئے ہیں، یہی الفاظ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں، اور اسی کو ادھر ریپیٹیشن آئی ہے، انہی الفاظ کی ریپیٹیشن، تکرار آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کی طرف اترنے والی تعلیمات سے ہدایت لینے کی بجائے، نور لینے کی بجائے، یہ مزید تعصب کی طرف، اناد کی طرف، ہٹ درمی کی طرف، بغض کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ان کا بغض بڑھے گا، ہٹ درمی بڑھے گی، اناد بڑھے گا، نافرمانی بڑھے گی، تو ویسے ویسے ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ان کی کفر اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اس کتاب الہی سے یہ مزید ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔
فلا تعس علی القوم الکافرین، تو اے حبیب آپ ان لوگوں کی حالت پر افسوس نہ کیا کرے، کافی لوگوں کی حالت پر افسوس نہ کیا کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحم دل ہے، رحمت للعالمین ہے، لہذا آپ کی ذات اقدس پر رحمت کا غلبہ تھا، تو آپ کو رنج ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے تو ان کا انجام بد ہوگا، یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے، اللہ کی نافرمانی، اس کے غضب کے، اس کی پکڑ کے، اس کی گرفت کے اور جہنم کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو حضور کو اس بات پر دل رنجیدہ ہوتا تھا کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے، یہ اللہ کے غضب سے بچ کر اللہ کی رضا کی طرف کیوں نہیں آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہو چکی ہیں، سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا اے حبیب آپ ان پر افسوس نہ کریں، آپ ان پر افسوس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔